وسلم
المنذرين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قد أفلح من تزكى، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر دیا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، نماز ادا کی اور اللہ کا نام لیا. فرمایا کہ یہ دنیا کی کھیتی آخرت کی کھیتی ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت کی کھیتی بالکل ختم ہو جانے والی ہے. اور یہ بات صحیفہ موسیٰ میں بھی موجود ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے اور لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں ہر مزدور اپنی اجرت طلب کرنا چاہتا ہے اور میرے بندے پورے رمضان میں مزدوری کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، آج عید کے دن وہ مجھ سے مزدوری طلب کرنے کے لیے آ رہی ہیں تو تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان کی مزدوری کے بدلے ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پر برسنایا. رب العالمین سے دعائیں، رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. بیان کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج عید الفطر ہے. آج اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے روزوں کی مزدوری مانگنے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. محمدی مسجد والوں، آج اللہ تعالیٰ بخشش کے ایوارڈ تقسیم کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے شوال کے مہینے میں امت محمدیہ پہ کرم کرنے کا اعلان کر دیا. محمدی مسجد والوں، میری ایک بات یاد رکھیے، یہ شوال کا مہینہ بڑا ہی نازک مہینہ ہے. اس لیے آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ شوال کا مہینہ نازک کیوں ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء دنیا میں بھیجے، ان انبیاء کی امتوں نے جب باتیں تسلیم نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے نبیوں کی امتوں کو جو عذاب دیا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی قوم کو شوال کے مہینے میں عذاب دیا. قوم فرعون جو ہے وہ شوال کے مہینے میں سمندر میں غرق ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو شوال کے مہینے میں غرق کیا. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں تباہ کیا. قوم سمود پر اللہ نے آندھی بھیج کر انہیں شوال کے مہینے میں تباہ کیا. اسی طریقے سے قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں تباہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جتنی بھی پچھلی امتوں کو تباہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوال کا مہینہ مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہر امتی پر یعنی نبی کے امتی پر جس نے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نبی کی شریعت کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہینہ مخصوص کر دیا جسے شوال کا مہینہ کہتے ہیں. معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے یعنی انبیاء کرام کی امتیوں کو شوال کے مہینے میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. امت محمدیہ مانو خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شوال کے مہینہ نے امت محمدیہ پہ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے
کہ میں نے شوال کے مہینے میں امت محمدیہ کو عذاب نہیں دینا، کیونکہ امت محمدیہ کو میرا نبی بخشش کی دعا دے گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمارے لیے ہر لمحے دعا کیا۔ ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہے، اپنے دل کے کمرے کو صاف کیا ہے، ہم نے 4 دیواریاں بنائی ہیں، کبھی نماز پڑھ کے ہم نے ایک دیوار بنائی، کبھی نفل پڑھ کے دوسری دیوار بنائی، کبھی روزے رکھ کے تیسری دیوار بنائی، کبھی زکوٰۃ فطرانہ دے کے چوتھی دیوار بنائی۔ ہم نے دل کا کمرہ تیار کیا اور دل کے کمرے پہ ایمان کی چھت ڈالنے کے لیے، اپنے دل کے کمرے کو ہمیشہ صاف رکھنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ سے کہنے آئے ہیں، اللہ پورا مہینہ ہم نے اپنے دل کے کمرے کو کھنگال کے صاف کر دیا ہے، روزے رکھ کے اسے صاف کر دیا ہے، قرآن پڑھ کے اس کمرے کو صاف کر دیا ہے، ہم نے نمازیں پڑھ کے دیواریں بنائی، ہم نے روزے رکھ کے دیواریں بنائی، ہم نے عبادتیں کر کے دیواریں بنائی، ہم نے زکوٰۃ فطر دے کے دیواریں بنائی۔ اللہ یہ کمرہ تیار ہو گیا ہے، اب اس کمرے میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کمرے کے اندر کس کو بلانا ہے، اس کمرے میں کس کو رکھنا ہے، اس کے لیے آئیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بیت حرم میں لیے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں خانہ کعبے کی دیواریں بنا رہے ہیں، اور خانہ کعبے کی دیواریں بناتے بناتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل 2 اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر زمین کے اوپر بنا رہے ہیں، یعنی بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، خانہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس تعمیر کو حضرت ابراہیم بنا رہا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ حضرت ابراہیم کے خاندان کے اندر سے حضرت ابراہیم کا والد جو تھا وہ نمرود کے خدا بنایا کرتا تھا، نمرود کے بت بنایا کرتا تھا، نمرود کے لیے خدا تعمیر کیا کرتا تھا، خدا بنا کے رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر معلوم ہو گیا کہ بت شکل بت فروش کے گھر اللہ تعالیٰ نے بت شکل نبی پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ ابراہیم آپ کا والد جو تھا وہ خدا بناتا تھا، مٹی کے خدا بناتا تھا، اے ابراہیم میں خدا تیرے ہاتھ سے اپنا گھر بنانے کا اعلان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی دیواریں بنا رہے ہیں، دیواریں اوپر بلند کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل مٹی لے کر آ رہے ہیں، پتھر لے کر آ رہے ہیں۔ جب خانہ کعبے کی تعمیر کی دیواریں بلند ہو گئی، ابھی تھوڑی سی دیواریں اور اونچی کرنی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کا قد وہاں تک پہنچ نہیں رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ اوپر جا نہیں رہا تھا، پریشان ہو گئے۔ فرمایا کہ اسماعیل پتھر لے کر آؤ۔ پتھر آ گیا، پتھر کے اوپر بھی کھڑے ہو کر دیواریں بنانی شروع کی، لیکن پتھر بھی نیچے رہ گیا۔ اب خانہ کعبے کی دیواریں تھوڑی سی اور اونچی کرنی تھی، تھوڑی سی اور بلند ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے، اللہ میں نے ابھی اور کعبے کی دیواریں اور اونچی کرنی ہے، لیکن میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جہاں میرا خلیل رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس خانہ کعبے کی دیواریں بلند کرنے کے لیے سیڑھی کہاں سے لے کر آؤں؟ جہاں میرے نبی سے کہے کہ میرے نبی میں اپنے گھر کے لیے سیڑھی کا محتاج نہیں، جہاں ابراہیم اس پتھر کو کہے اس پتھر
ہے اسے جا کر کہہ کہ اے پتھر میرے خلیل کو اونچا ہونا پڑے تو اونچا ہوگا، میرے نبی کے لیے لفٹ بن جا۔ حضرت ابراہیم اوپر جاتے تھے، پتھر اوپر چلا جاتا، نیچے آتے تھے نیچے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو مقام ابراہیم پر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یا اللہ یہ محمدی مسجد والے پوچھ رہے ہیں، یا اللہ تو نے اس پتھر کو مقام ابراہیم پہ کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ میرے نبی نے اس پہ پاؤں رکھا۔ یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت ابراہیم مکے کے اندر چلتے تھے، پہاڑوں پہ چلتے تھے، پتھروں پہ پاؤں رکھ رکھ کے چلتے تھے، تو نے ان پتھروں کو مقام ابراہیم پہ کیوں نہیں رکھا؟ جنگل میں جا کر جن پتھروں پہ خلیل پاؤں رکھ کے چلتے تھے، تو نے ان پتھروں کو مقام ابراہیم پہ کیوں نہیں رکھا؟ محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پتھروں کو خانے کعبے میں نہیں رکھا، میں نے صرف اس پتھر کو رکھا جس پتھر پر میرے خلیل کا پاؤں لگا۔ فرمایا یا اللہ پاؤں تو تیرے خلیل کا ان پتھروں پہ بھی لگا تھا جو کعبے سے باہر پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان پتھروں میں ان پتھروں میں فرق ہے، ان پتھروں پہ میرا نبی پاؤں رکھتا رہا، ٹھیک ہے ان کے اپنا مقام ہوگا، لیکن یہ پتھر اس لیے برکت والا ہے کیونکہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے خلیل نے میرے حبیب کے آنے کی دعا مانگی تھی۔ اس پتھر پر میرے خلیل نے میرے حبیب کے آنے کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے خانے کعبے کے لیے کیا برکتیں رکھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ عید کیا؟ عید الفطر کی خوشیاں کیا ہیں؟ ہم تو صرف 2 رکعتیں پڑھ کر دعا مانگ کے خطبہ سن کر گلے لگ کر آپس میں پیار و محبت کی باتیں کر کر چلے جائیں گے، تو عید الفطر منانے کا مقصد کیا ہے؟ عید الفطر اس لیے منائی جا رہی ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ عید الفطر کا موقع دے کر ہمیں آخرت کا نظارہ دکھانا چاہتا ہے، آخرت کا منظر دکھانا چاہتا ہے۔ آخرت کا منظر کیا ہوگا؟ آخرت میں بھی یہی ہوگا جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ جو دنیا میں ہو رہا ہے یہ آخرت میں کیسے ہوگا؟ بالکل اس لیے ہوگا کہ جب آپ مسجد کے اندر محمدی مسجد والوں تشریف لا رہے تھے نا، آپ نے نئے کپڑے پہنے، آپ نے نیا سوٹ پہنا، آپ نے سر پہ تیل لگا کے کنگھی کی، آپ نے سرما آنکھوں میں ڈالا، آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، نہا دھو کے خوبصورت بن کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آپ مسجد کے اندر تشریف لائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک انداز ہے، لیکن جب آپ مسجد کے اندر تشریف لا رہے تھے آپ نے دیکھا مسجد کے گیٹ کے باہر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ گداگر کھڑے ہیں، وہ مانگنے والے کھڑے ہیں، وہ بھکاری کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے عید پڑھنے کے لیے جانے والوں ہمیں تھوڑے سے پیسے دے جاؤ، ہمیں کوئی تھوڑا سا فطرانہ دے جاؤ، ہمیں کوئی تھوڑا سا صدقہ دے جاؤ، ہماری کوئی مدد کر جاؤ۔ یہ دنیا کا سلسلہ بتا رہا ہوں کہ باہر گداگر آپ سے مانگیں گے، آپ اندر آ رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے، آپ بھی انسان ہیں، وہ آپ سے مانگ رہے ہیں اور کپڑے گندے پہنے ہوئے ہیں اور آپ سے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ مسجد کے اندر تشریف لائے ہو، نئے کپڑے پہن کر آئے ہو، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر آئے ہو۔ بالکل یہی قیامت کے دن کا روز ہوگا،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ مہندی مسجد والوں اپنی زبانوں میں سبحان اللہ لے کر آؤ۔ اللہ کے فرشتے آپ کی زبان کی تعریف سے سننا چاہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف آپ کی زبانوں سے بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے، نبی کا نام لیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد، نبی کے ذکر کے بعد سبحان اللہ کہا جائے، اللہ کہتا ہے کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، جو بلند آواز سے اپنی زبان کو پاکیزہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے بھر کر رحمتیں اس بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ جنتی آ رہے ہوں، جنتیوں نے خوبصورت لباس پہنے ہوں گے، جنتیوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ۔ خوبصورت چہرے آ رہے ہوں گے، برکتوں والے چہرے آ رہے ہوں گے، نماز پڑھنے والے آ رہے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے آ رہے ہوں گے، روزے رکھنے والے آ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ کے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جب نئے کپڑے پہن کر آؤ گے، بالکل قیامت کے دن جنت کے دروازے کے باہر بھی بھکاری بیٹھے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اے جنت میں جانے والوں، ایک نماز میرے کو بھی ادھار دے دو، ایک روزہ مجھے بھی دے دو، ایک عبادت مجھے بھی دے دو، ایک نیکی مجھے بھی میری جھولی میں ڈال دو، میرے کشکول میں نیکی ڈال دو۔ مہندی مسیح والوں، وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ روگا وہ روئے گا، امت نسرتین واحییت نسرتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ ہر وقت ہم نے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی پاک کی زیارت نصیب فرما۔ ہم مسلمان کمزور ہو گئے، ہم طاقتور نبی کے غلام بزدل ہو گئے۔ آج بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ان معصوم بچیوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، ان بچوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے، کس طرح یہودیوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا۔ آج ہمارے اندر وہ جرت نہیں۔ مہندی مسجد والوں، بیت المقدس کوئی معمولی مسجد نہیں، بیت المقدس وہ ہے جہاں میرے نبی نے 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی۔ میرے نبی نے سب سے پہلے بیت المقدس میں امامت کی اور سارے مقتدی اللہ نے نبیوں کو بنایا۔ آج وہ بیت المقدس فاروق اعظم کو ڈھونڈ رہی ہے، آج وہ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کو تلاش کر رہی ہے، آج وہ مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہے، آج وہ 57 اسلامی ملکوں کے سربراہوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آج بیت المقدس کیوں نہیں آزاد ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہمارے دل کمزور ہیں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہم کام کے مسلمان نہیں رہ گئے۔ اس لیے آج کافروں نے، یہودیوں نے بیت المقدس پہ ظلم و جاہلیت کا وہ سلسلہ جاری کر دیا ہے۔ ارے بیت المقدس کیسے آزاد ہوتا ہے؟ ارے میرا نبی سب سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے۔
اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوگا۔ سب سے پہلے حضور کریم بیت المقدس جو ہے وہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اور یہ جو خانہ کعبہ ہے نا یہ بیت ثانی ہے، یعنی دوسرا قبلہ ہے۔ پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے، جس پر یہودیوں نے آج قبضہ کر رکھا ہے۔ آج سلم و جہریت کا وہ سلسلہ شروع کر لیا ہے۔ فرمایا کہ حضور کریم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ محمدی مسجد والوں، آج ہمارے اندر نبی کا کردار آئے گا، فاروق اعظم کا کردار آئے گا، صلاح الدین ایوبی کا کردار آئے گا، پھر بیت المقدس آزاد کرانا کوئی مشکل کام نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم صرف احتجاج کے محتاج ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعا کرو، ہم صرف دعاؤں میں گزارا کرتے ہیں۔ میرا نبی بیت البدر کے اندر دعا کے ساتھ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میں 313 صحابہ کو لے کر اس میدان میں آیا ہوں، اللہ محمد کے سر اٹھانے سے پہلے اللہ مجھے فتح عطا کر دے۔ محمدی مسجد والوں، دعا بھی ساتھ ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دعوت کا مظاہرہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ صرف دعاؤں کے ساتھ بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا۔ حضور کریم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے، اللہ نے حکم نماز میں دے دیا کہ میرے نبی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑو، بیت المقدس سے لے کر اپنا چہرہ جو ہے بیت اللہ کی طرف فوراً کر دو۔ انی وجہت وجہی للہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے نبی اپنے وجہوں کو، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف موڑو۔ میرا نبی نماز پڑھا ہے، پیچھے سارے صحابہ کھڑے۔ اب یہ محبت رسول کا ایک انداز دکھانے لگا ہوں، اور جب محبت رسول کا انداز ہمارے دلوں میں آئے گا پھر ہم بیت المقدس کیسے آزاد کرائیں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں۔ احتجاج سے نہیں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ نبی کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ فرمایا کہ حضور کریم نے منہ ادھر کیا، پیچھے جتنے مقتدی تھے ساروں نے منہ بیت اللہ کی طرف کیا۔ حضور کریم نے سلام پھیرا، حضور کریم نے سلام پھیرا، دیکھا تو سارے صحابہ نے منہ بیت اللہ کی طرف کر رکھا ہے۔ ادھر حضرت علی کھڑے تھے، حضور کریم نے فرمایا علی ادھر آؤ۔ جی یا رسول اللہ، جاؤ۔ علی تجھے کس نے کہا کہ بیت المقدس سے منہ ادھر کر، بیت اللہ کی طرف کر؟ یہ تم نے کیا کیا؟ کس سے پوچھ کر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا؟ اب حضرت علی بڑے ذہین تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت دی۔ کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ عثمان غنی کھڑے تھے، عثمان غنی نے جب منہ ادھر کیا میں نے بھی عثمان غنی کو دیکھ کر منہ ادھر کر لیا۔ حضرت علی کو حضور کریم نے فرمایا آپ بیٹھو، عثمان تو ادھر آؤ۔ ہاں بھائی عثمان، تو نے کس سے پوچھ کر منہ ادھر کیا؟ اب حضرت عثمان غنی نے بھی وہی فارمولہ استعمال کیا جو مولا علی نے کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرے ساتھ فاروق اعظم کھڑے تھے، انہوں نے منہ ادھر کیا تو میں نے بھی منہ ادھر کر دیا۔ حضور کریم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فاروق اعظم کو بلایا۔ فاروق اعظم سے پوچھا کہ اے عمر، تو نے کس سے پوچھ کر منہ بیت اللہ کی طرف کیا؟ میں نے تو نماز میں کسی کو حکم نہیں دیا کہ منہ ادھر کرو، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا اور میں نے منہ ادھر کر دیا۔ تم نے کس سے پوچھ کر منہ ادھر کیا؟ حضرت فاروق اعظم نے بھی وہی فارمولہ استعمال کرتے کہا یا رسول اللہ، میرے ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، انہوں نے منہ ادھر کیا تو میں نے بھی منہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ محمدی مسجد والوں، اب عجیب بات سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ دائیں طرف کوئی بھی صحابی نہیں کھڑا تھا۔ اب ابو بکر صدیق کو جواب دینا تھا کہ اس نے کس سے پوچھ کر منہ ادھر کیا، نماز کی حالت میں کس سے پوچھ کر منہ ادھر کیا۔ حضور کریم نے ابو بکر صدیق کو بلایا، کہاں گئے ابو بکر ادھر آؤ، میں نے بیت اللہ کی طرف منہ کیا، آپ نے کس سے پوچھ کر منہ ادھر کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے،
فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کسی سے پوچھ کر کوئی ادھر نہیں کیا، بس تو میں یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھاتے تھے میں کسی اور طرف نہیں دیکھتا تھا، میں ساری نماز میں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا رہتا تھا۔ جب میں نے دیکھا ادھر یا رسول اللہ آپ کا منہ جدھر جا رہا تھا ادھر ابو بکر کا چہرہ بھی ادھر جا رہا تھا۔ بیت المقدس آزاد نہیں ہوا، فاروق اعظم نے غلام کو بلایا، کہا آؤ اونچی پہ چلتے ہیں، بیت المقدس آزاد کرا دیں، لمبا سفر ہے۔ فرمایا کہ تھوڑا سا تو اوپر اونچی پہ بیٹھا کر، میں پیدل چلوں گا، کبھی میں سوار ہوں گا تو پیدل چلے گا۔ عجیب اتفاق ہے، وقت ہو گیا ہے مندی مسیح والو، بیت المقدس آزاد کرانے کا طریقہ بتانے لگا۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب سواری پہنچی، عجیب اتفاق ہو گیا کہ وہاں قریب سے غلام کے سوار ہونے کی باری آ گئی اور فاروق اعظم کی پیدل چلنے کی باری آ گئی۔ اب غلام نے کیا کیا؟ کہا امیر المومنین وہ دیکھو سامنے یہودی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہودی کہیں گے یہ غلام کیسا غلام ہے کہ جناب اس کا امیر پیدل چل رہا ہے اور ہم اونچی پہ سوار ہو کے چل رہے ہیں۔ فرمایا فاروق اعظم نے جو تاریخی جواب دیا ہے وہ جواب سنا کر پھر میں عید کے لیے کھڑا ہونے کا اعلان کرتا ہوں، پھر نماز پڑھائیں گے، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی۔ فاروق اعظم کا بیت المقدس آزاد کرانے کا ایک عجیب فارمولہ ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اے غلام کیا بات کر رہا ہے؟ فرمایا امیر المومنین یہودی دیکھ رہے ہیں، میں اونچی پہ سوار نہیں ہوں گا، میں اپنا حق آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اونچی پہ سوار ہو جائیں، میں آگے اونچ کی مہار پکڑ کے آگے جاؤں گا۔ سنو مہدی مسیح والو، عید الفطر پڑھنے کے لیے آنے والو، فاروق اعظم نے کہا اے غلام یاد رکھ عزت اونچی پہ سواری سے نہیں ملا کرتی، عزت نبی کی غلامی سے ملا کرتی ہے۔ آؤ محمدی مسجد والو، نبی کے غلام بنو گے، بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ گروہ بندیوں سے باہر نکلو، فرقہ پرستیوں سے باہر نکلو، دیوبندیوں، بریلیوں، شیعوں، اہل حدیثوں، نکلو ان جھنجھٹوں سے۔ اگر کشمیر آزاد کرانا چاہتے ہو، بیت المقدس آزاد کرانا چاہتے ہو، اتحاد کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا، پھر خدا کے فرشتے ہم پر نازل ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔